کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ایسا کیوں کہا کہ اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ؟ جیسا کہ مرکز 13 باب اس کی 32 آیت میں مرقوم ہے، لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ اسی طرح اعمال 1 باب اس کی 7 آیت میں یسوع مسیح نے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ عقیدہ تثلیث فی التوحید اور الوہیت المسیح کو رد کرنے کے لیے مختلف مکتبہ فکر کی طرف سے اکثر یہ اعتراض لگایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح نے خود یہ فرمایا کہ قیامت کے دن کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ اس لیے یسوع مسیح اگر خدا ہوتے تو انہیں ضرور قیامت کے دن کی بابت علم ہوتا، لہٰذا اگر وہ دن صرف خدا باپ کو ہی معلوم ہے تو تثلیث کا عقیدہ بھی نہیں بنتا۔ میرے عزیزو، پیدائش 3 باب اس کی 11 آیت میں مرقوم ہے، جب خدا باپ آدم سے پوچھ رہا ہے کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا؟ اسی طرح ایوب 1 باب اس کی 7 آیت میں خدا باپ شیطان سے پوچھ رہا ہے کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ ان دونوں حوالہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہم بھی یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ آدم نے جب پھل کھایا تب خدا باپ کو علم ہی نہیں ہوا، اور شیطان کہاں سے آیا اس سے بھی خدا باپ لا علم رہے؟ بے شک ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ خدا باپ علم الغیب کے مالک ہیں، یعنی کہ وہ پوشیدہ باتوں کا علم رکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ خدا یسوع مسیح بھی پوشیدہ باتوں کا علم رکھتا ہے۔ جیسے خدا باپ آدم کے پھل کھانے اور شیطان کے آنے سے واقف تھے، محض ان کے اقرار کے لیے پوچھا، اسی طرح اگر یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر آخرت کے وقت کو ظاہر نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ علم نہیں رکھتے، جبکہ یہ صرف اس لیے ظاہر نہیں کیا گیا تاکہ آخرت کے وقت کو صیغہ راز میں رکھا جائے، جس سے لوگوں کے لیے نجات کی جستجو ماند نہ پڑ جائے۔ ایک عام انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کو کسی وقت مقررہ کا علم ہو جائے پھر وہ اس کے لیے کوشش، محنت اور جستجو کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے ایک مثال بھی دیکھیں گے۔ دانیل کی کتاب اس کا 12 باب، لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے، وہ تیرے اس کی تفتیش اور تحقیق کریں گے۔ جب خدا کا کلام دانیل نبی پر ظاہر ہوا کہ آخر وقت میں کون سی باتیں اور واقعات رونما ہوں گے، تب خدا نے دانیل نبی پر ہر بات ظاہر کر دی، اور دانیل نبی نے ان باتوں کو اپنی کتاب میں تحریر بھی کیا۔ سب کچھ علم رکھنے کے باوجود بھی خدا نے دانیل نبی کو چند باتیں اس کتاب میں لکھنے سے منع کر دیا، اور یہ حکم دیا کہ ان باتوں پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے، تاکہ بتھیرے لوگ اس کلام کی تحقیق اور تفتیش کر کے نجات حاصل کر سکیں۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو
یہی فرمایا کہ اس گھڑی کی بابت باپ جانتا ہے، تاکہ کتاب مقدس میں آخر زمانہ کی جو پیشن گوئیاں ہیں لوگ ان کی تحقیق و تفتیش کرتے رہیں اور نجات کی راہ کو اپنے لیے استوار کرتے رہیں۔ میرے عزیزو، قیامت کے دن کو شاگردوں پر افشان نہ کرنے سے یسوع مسیح کی اقنومیت اور الوہیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بائبل مقدس اس بات کی شاہد ہے کہ یسوع مسیح پوشیدہ باتوں کا علم رکھتے ہیں، جس کی تصدیق کے لیے بائبل مقدس کی چند آیات پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، یوحنا پہلا باب اس کی 48 آیت، نتنیل کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھنا۔ نمبر 2، یوحنا 4 باب 17 آیت، سامری عورت کو اس کے شوہروں کی بابت بتانا۔ نمبر 3، یوحنا 11 باب 11 تا 15، لازر کی موت کے متعلق اور اسے زندہ کرنے کی بابت جاننا۔ نمبر 4، متی 26 باب اس کی 33 تا 34 آیت، پطرس رسول کو 3 بار انکار کا قبل از وقت بیان کرنا۔ نمبر 5، لوکا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 5 آیت، زکئی کا پوچھے بغیر اس کا نام جاننا۔ نمبر 6، متی کی انجیل اس کا مکمل 24 باب، جس میں یسوع مسیح نے مکاشفاتی کلام کر کے آخر زمانہ کے متعلق پیشن گوئیاں بتا کر ہمیں آخری وقت سے آگاہ کیا کہ دنیا کے آخر ہونے کے نشانات کیا ہوں گے، اور اسی باب کی آیت نمبر 36 میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا سوائے باپ کے، جس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کو قیامت کے دن کی بابت علم نہیں تھا، لیکن اسی باب کی 2 آیات کا مطالعہ کریں گے جس سے ہم پر یہ بھید کھل سکے کہ خداوند یسوع مسیح اس گھڑی سے واقف تھے یا نہیں۔ متی کی انجیل 24 باب 30 تا 31 آیت مقدسہ، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ ان آیات میں ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کو ظاہر نہ کرنے کے باوجود یسوع مسیح اپنی آمد ثانی شاگردوں پر عیاں کر رہے ہیں۔ چاروں اناجیل خداوند یسوع مسیح کی گواہی کے طور پر ان کے غیب کے علم سے بھری پڑی ہیں، لیکن مختصر سی آیات لکھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اس بات کو بآسانی سمجھ سکیں کہ نتنیل کا علم، سامری عورت کے شوہر کا علم، لازر کی موت کا علم، پطرس کے انکار کا علم، زکئی کا علم اور آمد ثانی کا علم کہ قیامت کے روز آپ کا ظہور کیسے ہوگا، یہ سب غیب کے علوم معلوم ہونے کے باوجود بھی کیسے ممکن ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اس دن یا اس گھڑی کی بابت علم ہی نہ ہو۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس کے مطالعہ سے ہم کو باپ، بیٹے اور روح القدس کا کردار نظر آتا ہے کہ باپ نے دنیا بنائی، بیٹے نے وہی دنیا بچائی، اور روح القدس اسی دنیا کو خدا کی بادشاہت کے لیے تیار کرتا ہے۔ اب اگر یسوع مسیح نے یہ بات فرمائی کہ اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا صرف باپ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یسوع مسیح اس گھڑی سے لا علم تھے، بلکہ وہ باپ کا حافظ
یا کردار یا کام ہے، بیٹے کا مختلف، روح القدس کا مختلف، تو بھی مرضی ایک ہی ہے۔ اسی طرح جب یسوع مسیح نے کہا کہ اس گھڑی کا علم باپ کو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آفس باپ کا ہے۔ یوحنا 5 باب اس کی 22 آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ عدالت کا سارا اختیار بیٹے کے پاس ہے، تو پھر اسے ہم باپ کی کمزوری سمجھیں گے کہ وہ اس کی عدالت نہیں کر سکتا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ باپ کر سکتا ہے، لیکن یہ آفس بیٹے کا ہے۔ روح القدس ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، جو مسیح پر ایمان لانے والوں کو ہدایت بخشتا ہے، لیکن ہر جگہ حاضر و ناظر تو باپ اور بیٹا بھی ہیں۔ تو کیا باپ اور بیٹا کسی کو ہدایت نہیں بخش سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن یہ آفس روح القدس کا ہے۔ بائبل مقدس کے مطالعہ سے آپ کو بے شمار کام ایسے دکھائی دیں گے جو باپ نہیں کر سکتا، بلکہ صرف بیٹا اور روح القدس کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے لیے باپ، بیٹا اور روح القدس ذات، الوہیت، علم الغیب میں برابر کاموں، آفیسز، کرداروں میں مختلف، تو بھی مرضی ایک ہی ہے۔ آمین۔